السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ متقیوں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا ہے۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت آدمی اپنی جانب سے اپنے مال کے بارے میں، علم کے بارے میں کر جاتا ہے۔ کتاب الوصایا حدیث میں باب ہے، اور ایک بڑی مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو تو اس کی وصیت اس کے پاس رہنی چاہیے۔ اس طرح کی واضح حدیث ہے۔ یہاں جو وصیت کا ذکر ہے، یہ وصیت میراث کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حق مقرر ہیں، پس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ یعنی جو شخص وارث ہو مرنے والے کا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، یا اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کا وصیت کی آیت میں اس کا ذکر ہے، تو ان کے لیے الگ سے وصیت کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ تو وارث ہوں گے ہی۔ ہاں، ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، دور کے ہوں، اور وہ محتاج ہوں، یا ان سے گھر کا قریبی ربط ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ اتنا اس کو مال میں سے دے دینا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وصیت، جیسے وقف کرتے ہیں کہ اتنی پراپرٹی فلاں ادارے پہ، فلاں مسجد پہ، فلاں ٹرسٹ کو دے دینا، تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کی زیادہ سے زیادہ مقدار 1/3، 1/3 ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد سے جب ناراض ہوتے ہیں تو کہیں گے کہ میں اسے عاق کرتا ہوں، یعنی اپنے حقوق سے، اپنی جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، اور میرا مال فی سبیل اللہ فلاں ادارے کو، فلاں مسجد یا مدرسے کو۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کیجیے، لیکن اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر یہ خدشہ ہے کہ آپ کی اولاد مرنے کے بعد کچھ نہیں کرے گی آپ کے لیے، جیسا کہ آج کل اکثر اولاد کا یہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، تو آپ کو اللہ نے یہ اجازت دی کہ 1/3، اپنے مال کا 1/3 یہ وصیت کر جائیے خیر بھلائی دین کے کاموں کے لیے، اور وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے وصیت کو وصیت کرنے میں۔ تو یہ اس آیت کے اندر وصیت کا حکم یا وصیت کے اصول، ضوابط اور قوانین اللہ تعالی نے بیان کیے۔ وصیت کے سلسلے میں شریعت کا ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ وارث کو وصیت نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد جہاں وارث کو وصیت نہیں کی جائے گی، وہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ 1/3 یعنی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کسی کو نہیں کی جائے گی، اور وصیت کو نافذ کیا جائے گا، وصیت کو کھلواڑ کے طور پر نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا خصوصی ذکر کیا کہ وصیت کرنا یہ فرض اور لازم ہے۔ ایمان اور تقوی کی وصیت کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے توحید پر قائم رہنے کی وصیت، دین پر جمع رہنے کی وصیت، اور حق کو پکڑے رہنے کی وصیت، یہ وصیت کے راستے ہیں۔ بڑا تفصیلی یہ موضوع ہے۔ یہاں مال کی وصیت کا ذکر کیا گیا کہ مال
کی وصیت کرنا ضروری ہے، لیکن جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جائے گی۔ مثلا ماں ہے، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے یا تیسرا حصہ، صورتحال الگ ہوگی۔ اب کوئی اپنی ماں کے لیے وصیت نہیں کرے گا۔ بیٹے اور بیٹیوں کا حق مقرر ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی وصیت کا حق، پہلا حق اللہ کا ہے، وہ وصیت کرتا ہے بندوں کے مال کے بارے میں کہ دیکھو بیٹا بیٹیوں کا ڈبل حصہ پائے گا، اور اس کے بعد بندے کو جو مال دیا گیا اب اس مال میں سے جو وارث نہیں ہے اس کے لیے وصیت کی جائے گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا کہ وصیت کرنا فرض ہے اور وارث کو وصیت نہیں کی جائے گی، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، تو اور جو رشتہ دار جن کا ذکر اللہ نے آیت میراث میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو آخری وقت میں اگر ہوش حواس ٹھکانے ہیں تو اس وقت کی اس کی بات قبول کی جائے گی، اس کی بات کا اعتبار ہوگا کہ یہ کہہ کر کے وہ دنیا سے گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، آخری وقت جس میں وصیت اس کی قبول کی جائے گی، اس وقت میں اگر توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول کی جائے گی، اور وہ وقت آخری جس میں روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، بالکل جان نکلنے لگتی ہے، تو اس وقت توبہ نہیں قبول کی جائے گی، اور اس وقت کی کسی بات کا اعتبار اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت آدمی کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ہوش و حواس میں رہتا ہے آدمی، اس وقت کی وصیت قابل قبول ہے اور توبہ بھی قابل قبول ہے، لیکن روح جب نکلنے لگتی ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ترمذی کتاب الدعوات، کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ بالکل جاکنی کے عالم میں نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے کہ اتنے مال پر زکوٰۃ ہے اتنے %، اسی طرح وصیت کا بھی ایک قانون ہے کہ زیادہ مال اگر چھوڑا ہے اور ورثہ کو بھی مل جائے گا، اور پھر زیادہ ہے تو 1/3 کی وہ وصیت کرے گا، بہت کم ہے، برائے نام ہے، نہ کے برابر ہے، تو ورثہ کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو اس طرح نہ چھوڑ کے جائے کہ وہ ہاتھ پھیلائے لوگوں کے سامنے۔ کسی کے پاس ایک مکان ہے، اس کی وصیت کر جائے تو بچے کہاں جائیں گے؟ وصیت مال جب زائد ہو تب کیا جائے۔ اب زائد، انسان کی خواہش تو اتنی بڑی ہے کہ پورا ملک مل جائے تو اس کے لیے زائد نہیں، زائد ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کیا زائد ہے، ضرورت کتنے کی ہے اور کتنا خرچ کر دینے سے، وصیت کر دینے سے ورثہ پر فرق نہیں پڑے گا، وصیت کی گنجائش ہے۔ پانچواں مسئلہ، ایک ماں باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی انسان سے اور انسان کی اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بلکہ حدیثوں میں ہے نا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، والدین جتنے مہربان ہیں ان سے زیادہ اللہ مہربان ہے۔ دلیل، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پہلے اللہ نے وصیت کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں مال دیا، میں نے ہی اولاد بھی دیا، تمہاری ایک زندگی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے، اینڈ پہ جا رہے ہو، مرنے کا وقت آ گیا، تو اب میں نے جو مال دیا اور اولاد بھی ہے تو اب اس مال میں سے اولاد کے لیے میں وصیت کر رہا ہوں کہ اس کو اتنا دینا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی کا ڈبل حصہ، یعنی 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو جائیداد کا 5 حصہ لگے گا، 2 حصہ بیٹے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ والدین جتنا مہربانی اور شفقت کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ ان سے زیادہ مہربان ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اولاد کے حقوق کو قرآن میں مقرر کر دیا۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے اپنے بندے کے بارے میں، ہماری آل و اولاد کے بارے میں، کہ ہم اگر اچانک بھی دنیا سے چلے گئے
تو کس کا کیا حق بنتا ہے اس میں ٹینشن لینے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سب کا حق مقرر کیا، وہ حق سب کو دینا ہے۔ بعض علاقوں میں ہمارے ہندوستان میں لوگ بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، ایسا کرنا ظلم اور حرام ہے۔ اگر کوئی بہنوں کو باپ کی جائیداد سے حصہ نہ دے، خود بھائی تقسیم کر لیں تو بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے سلسلے میں، کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی کا دوہرا حصہ ملے گا۔ اب اگر کوئی اللہ کے اس فرض کو توڑ دے، ختم کر دے کہ سماج میں نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے، یا ہندو مذہب میں جس طرح بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی، کون دیتا ہے؟ تو جب تک وہ بہن کا مال یا بیٹی کا مال آدمی کھا رہا ہے، اپنے آپ کو وہ حرام خود کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اسی طرح سے چھٹا مسئلہ، عرف میں کون سی چیز رائج ہے؟ یعنی سماج میں جو چیزیں رائج ہیں، معاشرے میں بیٹھ کر کے اسی لحاظ سے وصیت کی جائے گی، حقوق دیے جائیں گے۔ ایک مکان ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو توڑ کر بانٹا جائے، اب اس کی ایک مالیت اور قیمت لگائی جائے گی۔ مثلا مکان کی قیمت 10 لاکھ روپیے ہے، 2 بھائی 1 بہن ہے، تو اب 10 لاکھ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 2 حصہ بھائی لیں گے، بہن کا حصہ اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ لیکن جہاں جیسا سسٹم ہوتا ہے، مکان بڑا ہے تو اس کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں، یہ ہر جگہ کا الگ الگ سسٹم اور رواج ہے۔ 7واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، انسان حق اسی وقت ادا کرتا ہے، کسی کا حق، جب اس کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے خوف اور تقوی سے خالی ہوگا، وہ دوسروں کا حق کھانے میں کبھی وہ شرم اور عار نہیں محسوس کرے گا۔ حقاً علی المتقین، جب کوئی متقی ہوتا ہے تو وہی اس فریضے کو اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے میں اور حرام چیزوں کو چھوڑنے میں اللہ کا تقوی سب سے بڑا مددگار ہے۔ دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہوگا، اطاعت کو انجام دینے میں اور حرام کو ترک کر دینے میں اتنی ہی مدد ملے گی۔ 8واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وصیت فرض ہے اور انسان کو وصیت کر کے جانا چاہیے، بغیر وصیت کے دنیا سے نہیں جانا چاہیے۔ جو وارث ہے ان کا تو ہے ہی مقرر، جو وارث نہیں ہیں اور ان سے کوئی محبت ہے، کوئی لگاؤ ہے، کوئی ان سے تعلق ہے، تو ان کو کچھ کی وصیت کر دو، کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وصیت کر دو۔ یہ چیزیں بندے کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی اور خیر کا باعث ہوں گی۔ 9واں اور آخری مسئلہ، جو شخص وصیت کو نہیں کرتا، ترک کر دیتا وصیت کرنا، گویا اس کے اندر تقوی نہیں۔ اچانک کوئی مر گیا تو الگ بات ہے، ورنہ جو آدمی بستر مرض پر مرتا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر فرض ہے کہ اپنے مال کو اس کا کچھ حصہ وصیت کر دے۔ جیسے دادا کی وراثت میں پوتا وارث نہیں ہوتا، محجوب ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے باپ مر گئے اور دادا کی پراپرٹی بچے گی تو اس کے چچاؤں میں بٹے گی، پوتا نہیں پائے گا۔ لیکن اب دادا کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنے اس پوتے کو جو کہ وارث نہیں ہوگا اس کے لیے کچھ وصیت کر جائے، کیونکہ وارث تو نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ محروم ہو جائے گا، محجوب تو کہا جائے گا، وراثت سے محروم ہوگا، لیکن وصیت کا جو پاور ہے وہاں استعمال کرنا ضروری اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا حسن اور خوبی ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں میں وراثت تقسیم ہوگی، پوتوں میں نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بیٹا فوت ہو گیا، پوتا بچا ہے، تو اب دادا کے اوپر ضروری ہے کہ اس پوتے کے لیے جو 1/3 وصیت کی گنجائش ہے، اس وصیت کے پاور کو استعمال کرے، تاکہ اس کے بیٹے ہی کی وہ اولاد ہے، وہ محتاج نہ رہے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو اللہ نے وصیت کے قانون کو مقرر کر کے سارے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو مضبوط کیا، ان کی جڑوں کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی، آخری لمحات میں دین کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے ایمان اور عمل کی جو پختگی اور سلامتی ہے اس لحاظ سے ہمیں قبولیت عطا فرمائے، درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں، آخرت میں، موت کے وقت ہمیں دین پہ قائم و دائم رہنے کی پکی اور سچی توفیق عطا فرما، اور وصیت کا جو خوبصورت نظام ہے اسلام میں، اس نظام پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔